کٹنگ کرتا تھا. اس کے بعد روزانہ امام صاحب سے کٹنگ کہتا تھا, حضرت آج میری یہ کٹنگ ہے, آج یہ کٹنگ, آج یہ کٹنگ. آج امام صاحب کا پیٹ خراب, انہیں بیچاروں کو کیا پتا کٹنگ کیا ہوتی ہے, انہیں تو یہ پتا ہے کہ آج منگل, کل کو بدھ ہے, پرسوں جمعرات گھر جاؤں گا. انہیں کیا پتا بیچارے پتا فجر میں کتنی رکعتیں, ظہر میں کتنی اثر. روزانہ اس کے بعد نا کبھی ادھر کو, کبھی ادھر کو, کبھی پیچھے کو, کبھی آگے کو, کبھی چھجا, کبھی لیٹرین, کبھی باتھ روم, کبھی کچن, ساری چیزیں اس کے سر پہ. ایک دن اس کے آدھے بال ادھر پڑے تھے ایسے اور آدھے ادھر پڑے تھے, چھجا پٹا. امام صاحب نے دیکھا, امام صاحب رک گئے اور رکنے کے بعد بولے ہاں بھائی صاحب ادھر آؤ. بولے کیوں؟ بولے رات تمہارے مکان میں زلزلہ آ گیا تھا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت. تو بولے پھر یہ چھجا کیسے پھنس گیا؟ کسی نے لفٹ مار دیا کیا؟ اور بولے حضرت تم نہیں سمجھو گے, یہ بھی ایک کٹنگ ہے, کٹنگ. بولے اجی یہ کیا کٹنگ ہے؟ بولے حضرت یہ کٹنگ ہے تیرے نام. یہ تو پتہ ہی ہوگی, بمبئی کی ہوا لگے. بولے یہ تیرے نام, مجھے بتا دیو کیا یہ تیرے نام. امام صاحب کو غصہ ہے. امام صاحب بولے یار تمہارے ابا میرے ہاتھ چومتے ہیں, ادب سے بولتے ہیں, یہ کہ عالی جناب محترم امام صاحب جنلہ آپ کے نام. ارے بولے حضرت میں بے عزتی نہیں کر, آپ کے نام نہیں, یہ ہے ہی تیرے نام, یہ ہے ہی تیرے نام. جب اتنا کہا پھر ایسی کہتی ہے تیرے نام. چل اپنے ابا کے پاس چل, شکایت کروں گا تیرا. کہنے لگا حضرت کسی گانے میں, کسی فلم میں جب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی تو امام صاحب کو جلال آ گیا, امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب کہنے لگے تو بھی مسلمان, تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, تو بھی کلمہ پڑھتا ہے, تیرے ماں باپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. کاش تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی, تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی اور تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوتا. تو مسجد میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا, تسبیح پڑھتا, نماز پڑھتا, تو نیت مانتا, قرات کرتا, رکوع کرتا, سجدہ کرتا. نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اب تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا, آنکھوں میں تیری آنسو ہوتے اور رو رو کر کے دعائیں کرتا, مولا یہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, میری تلاوت مولا تیرے نام, میری قرات تیرے نام, میری عبادت تیرے نام, میری نماز تیرے نام, میرا رکوع تیرے نام, میرے سجدے تیرے نام, میری تحیات تیرے نام. مولا ساری عبادت تیرے نام. اللہ کی رحمت جھوم جاتی, اللہ فرماتا او بندے تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے نام. اگر کام کرو تو ایسا کرو جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اب بوڑھی ماں رو رہی ہے, بڑے پیر صاحب چھوٹے سے بچے ہیں, سپارہ اس دور کا جو بھی تھا وہ سینے سے لگا ہوا اور کہہ رہے مائی مجھے بتا کیا مسئلہ ہے. کہا بیٹا میں نے ایسے ایسے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا تھا مگر کیا کروں ملتا ہی نہیں. بڑے پیر بولے کتنا مل گیا؟ بڑے پیر بولے کتنے ہاتھ کا ملا؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا 4 ہاتھ کا مل گیا. بڑے پیر بولے مائی پریشان مت ہو, اپنے گھر مجھے لے چلو, میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا 9 ہاتھ کا کر دوں گا. اب تم سوچ رہے ہوگے نا یہ ربڑ کی طرح کھینچ کے کریں گے, نہیں کیسے کریں گے ذرا سنو. کہا مائی مجھے جب اتنا کہا انہوں نے بولا ادھر چوما, اور چومنے کے بعد کہا بیٹا تو نے میرے دل کو سکون دے دیا نا, اب جاؤ کھاؤ. کہا نہیں مجھے لے کے چلو, میں تمہارے اللہ سلامت رکھے, میں تمہارے 9 ہاتھ کا بکرا کر دوں گا. بڑھیا بولی بیٹا بہو بہت خطرناک ہے, تیرے استاد سے تو پتا نہیں, تو کیسے کر دے گا؟ کیا پتا تھا علی کا پوتا یہ بڑے پیر صاحب ہے, غوث پاک ہے. کمال لے کے چلو. کہا بیٹا سچ بتائیے, دیکھیے میں بھی چھپی بیٹھی, بہو چھوڑے گی نہیں, سچ بتائیے کر دے گا؟ کہا ہاں لے کے چلو. ادھر اعلان ہونا مفتی صاحب آ رہے, 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے, 9 ہاتھ کا. اب بڑھیا آگے آگے, بڑے پیر صاحب پیچھے
پیچھے چلتے چلے جا رہے. بڑے پیر صاحب کا انداز دیکھو، کہہ رہے مائی تم مجھے راستہ بتاتی چلو میں آگے چلوں گا. بڑے پیر صاحب آگے چلنے کا، ادھر کو چلو ادھر کو چلو. بڑھیا بولی بیٹا بی بی بھاگنے کا موقع ایک مرتبہ اور سوچ لو، کر دو گے یا مروا دو گے. بڑے پیر صاحب بولے لے کے تو چلو مائی، لے کے تو چلو. بڑھیا بولی تمہارا چہرہ دیکھ کے دل تسلی ہو گیا. ہمارے بھائی صاحب بھی آ گئے. کیا نام ہے؟ محمد اخلاق ابرار. ماشاءاللہ یہ 2 3 4 5 لوگ ماشاءاللہ پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ان بچوں تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے بڑے تمہاری سرپرستی کرتے. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے جاؤں، کبھی بھی بڑوں کی عزت ہاتھ سے جانے مت دینا. جب تک تم بڑوں کی عزت کرتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دار رکھے گا، عزتوں سے نوازے گا. اور جس دن تم نے اگر بڑوں کی عزت کھو دی، اسی دن سے تمہاری بربادی کے دن شروع ہو گئے. سمجھ رہے میری بات؟ اب بڑے پیر صاحب بولے چلو اب چلتے چلے جا رہے. بڑے پیر صاحب پہنچے ادھر، بڑھیا کا گھر بھر چکا تھا. 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا آ رہی ہے، ساری عورتیں آ گئی ہیں، آدمی بھی آ گئے. ادھر بہو کو چڑھا دیا، کیونکہ 2 4 محلے میں کٹنی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ادھر کی ادھر کرتی ہے، ادھر کی ادھر.